امریکی صدر دورہ چین مکمل کر کے وفد کے ہمراہ واپس روانہ۔ چینی وزیر خارجہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو رخصت کیا۔ دورے کے دوران امریکی صدر کی چینی صدر شی جن پنگ سے متعدد ملاقاتیں ہوئی۔ کئی معاہدوں پر دستخط، ایران سمیت کئی اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ٹرمپ میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ چین نے 200 بوئنگ جیٹس آرڈر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ چینی سرزمین پر دو سپر پاورز کی ملاقات۔ بیجنگ میں امریکی صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی 1-on-1 ملاقات۔ ٹرمپ نے میڈیا کو بتایا کہ چین کے ساتھ شاندار تجارتی معاہدے کر لیے۔ ایران کے ساتھ کشیدگی پر وہ مسائل حل کیے جو دوسرے نہیں کر سکتے تھے۔ ایران کے معاملے پہ چین اور ہمارا موقف ایک جیسا ہے، نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں۔ اس سے پہلے امریکی چینل کو انٹرویو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چاہتے ہیں کہ آب ہرمز کھلی رہے، چین ایران کو فوجی ساز و سامان نہیں دے گا۔ آب ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ اور چین متفق، کہا کہ کسی بھی ملک کو آب ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی گریٹ ہال میں اہم ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی بات چیت 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور امریکہ کے تعلقات میں استحکام پوری دنیا کے لیے اچھی بات ہے۔ دنیا اس وقت ایران تنازع اور عالمی سپلائی چین کے سنگین چیلنجز سے گزر رہی ہے۔ تائیوان کے مسئلے کو درست طریقے سے نہ سنبھالا گیا تو دونوں ملکوں میں تصادم ہوگا۔ امریکہ ایران معاملے پر چین کی مدد نہیں مانگ رہا، ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وضاحتیں، کہتے ہیں کہ چین نے کہا کہ وہ آب ہرمز کو عسکریت کا مرکز بنانے کے حق میں نہیں۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران امریکہ کی اندرونی سیاست کا استعمال کر کے انہیں بری ڈیل پر مجبور نہیں کر سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے 11 رکنی چینی کاروباری وفد کی ملاقات۔ وزیراعظم نے صدر شی جن پنگ کی معتبرانہ قیادت میں چین کی شاندار ترقی کو سراہا اور کہا کہ وہ رواں ماہ کے آخر میں اپنے دورہ چین کے منتظر ہیں۔ شہباز شریف نے IBI گروپ کے پاکستان میں اپنے ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کے فیصلے کو سراہا۔ وزیراعظم کا پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری سطح پہ بڑھتے ہوئے تعاون پہ اطمینان کا بھی اظہار۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری آج کوئٹہ میں کئی بڑے منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ بلال بھٹو کا کوئٹہ کا دورہ شیڈول، ہنگامی طبی امداد، ٹراما کیئر اور ماں اور بچے کی صحت، بنیادی طبی سہولتوں، حفاظتی ٹیکہ جات، صحت سے متعلق جدید ڈیجیٹل نظام، سرکاری ملازمین کی ہیلتھ انشورنس، TB کے علاج اور دور دراز علاقوں تک فوری طبی رسائی کو مضبوط بنانے سے متعلق شعبہ صحت کے 11 منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ اس سلسلے میں بلوچستان کے وزیراعلیٰ ہاؤس میں تقریب کا آغاز شام 4 بجے ہوگا۔ IMF کا پاکستان کی معاشی بحالی میں پیش رفت کا اعتراف۔ IMF نے پاکستان سے متعلق تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق خطے کی جنگی صورتحال کے باعث پاکستانی معیشت کو خطرات برقرار ہیں۔ GDP گروتھ میں اضافہ، مہنگائی قابو میں ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مجموعی طور پر متوازن رہا۔ پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی بڑھنے کا سبب بنا۔ زر مبادلہ کی بحالی کا عمل جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ مشرقی وسطی کے تنازع سے پاکستان کی معاشی ترقی متاثر ہوئی۔ پاکستان کی معیشت میں استحکام آ رہا ہے، کچھ ٹیکس اصلاحات اور اہداف مکمل نہیں ہو سکے، جنگ کے مجموعی اثرات محدود رہنے کی توقع ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی APBUMA وفد سے اہم ملاقات۔ ہوم ٹیکسٹائل برآمدات میں اضافے کے لیے ہر ممکن حکومتی تعاون کی یقین دہانی۔ لاس اینجلس میں پاکستانی کمپنیوں کی نمائش میں شرکت پر سہولت فراہم کرنے کا اعلان۔ سفارتی حکام کو برآمدکنان کی معاونت کی ہدایت۔ جام کمال خان کے مطابق نئی عالمی منڈیوں تک رسائی حکومت کی ترجیح ہے، جبکہ SMEs کے مالی مسائل کے حل کے لیے اسٹیٹ بینک اور ایگزیم بینک کا اقدامات کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت۔ عدالت نے بانی پیٹے اور بشرا بی بی کے وکلاء کو دلائل دینے کے لیے 20 مئی تک آخری مہلت دے دی۔ وکیل سلمان صفدر نے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دائر کی۔ نیب کی مخالفت۔ عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ گزشتہ سماعت کے دوران تمام فریقین کو حاضری یقینی بنانے اور اپیلوں پر دلائل دینے کی ہدایت کی گئی تھی۔ کیس کی حساسیت اور اہمیت کے پیش نظر وکیل کو ایک آخری اور حتمی مہلت دی جا رہی ہے۔
حکم نامے میں ہدایت کی گئی کہ سلمان صفدر تمام ضروری اقدامات مکمل کریں اور آئندہ سماعت 20 مئی کو اپیلوں پر باقاعدہ دلائل دیں۔ کراچی میں ڈرگ کوئن انمول اور پنکی کیس میں اہم پیش رفت، گرفتار ملزمہ کی نشاندہی پر سیشل میں فلیٹ پر چھاپے کے دوران 228 گرام کوکین برآمد۔ منشیات باتھ روم میں پلاسٹک تھیلیوں میں چھپائی گئی تھی۔ پولیس نے منشیات ایکٹ کے تحت نیا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی، جبکہ ملازمہ کے وکیل نے بغدادی اور درخشاں تھانوں کے مقدمات میں وکالت نامے جمع کرا دیے۔ موقف اختیار کیا کہ موکلہ کی طبیعت ناساز ہے اور اسے جیل بھیجنے کی استدعا کی جائے۔ پولیس بڑوں کا منہ کھلواتی ہے اور ڈرگ کوئن راز اگلنے لگے۔ کس نے کب اور کتنی رشوت لی، حقائق سامنے آنا شروع ہو گئے۔ سرکاری اداروں کے اہلکاروں پر کروڑ روپے رشوت لینے کا انکشاف، مختلف قانون نافذ کرنے والے اہلکار نیٹ ورک سے رابطے میں رہے۔ منشیات کنٹرول کرنے والے اداروں کے افسر پر متعدد بار گرفتاری کے بعد رشوت لے کے چھوڑنے کا الزام، سابق شوہر کے خفیہ اداروں سے تعلقات کا بھی اعتراف، اور ایک شخص کو مبینہ طور پر کراچی کا بدنام زمانہ کوکین ڈیلر قرار دیا۔ رپورٹ میں ڈی ایچ اے کے مختلف تھانوں کو رشوت دینے کا الزام، درخشاں، گزری اور بوٹ بیسن تھانوں کے نام بھی رپورٹ میں شامل۔ منشیات نیٹ ورک سے متعلق رپورٹ نے کئی نئے سوالات کھڑے کر دیے۔ پولیس کے مطابق انمول اور پنکی منشیات کا لین دین آن لائن کرتی تھی۔ نئے کسٹمر کے لیے منشیات مخصوص مقامات پر رکھواتی، ملزمہ کے شہر کے پوش علاقوں اور تعلیمی اداروں میں بھی منشیات کی ترسیل کرتی، اور پنکی کا شہر رکنی گینگ کام کرتا ہے۔ تحقیقات کمیٹی نے انکوائری مکمل کر لی۔ ڈی آئی جی ویسٹ نے 10 سے زائد افسروں اور اہلکاروں کے بیانات قلم بند کیے۔ جھوٹ، انتہا پسندی مودی اور گوڈی میڈیا کا وتیرہ بن گیا۔ فالس فلیگ کی مکروہ تاریخ رکھنے والے مودی حکومت کے گودی میڈیا کا پاکستان مخالف من گھڑت بیانیہ پھر بے نقاب ہو گیا۔ جلندھر میں ملٹری کیمپ کے باہر دھماکے کا الزام بغیر تحقیقات پاکستان پہ لگا دیا۔ دھماکے میں نام نہاد ملزم کو گرفتار کر کے تعلق پاکستان سے جوڑ دیا۔ افغان طالبان رجیم نے افغانیوں کو ہر قسم کے حق سے محروم کر دیا۔ افغان طالبان رجیم نے سیاسی اور معاشی آزادی چھیننے کے بعد اب افغان عوام کی جائیداد ہتھیانے کی بھی قانونی شکل دے دی۔ طالبان رجیم نے رہائشی زمینیں سرکاری قرار دے کر ضبط کی اور شہریوں کو ہی دوبارہ فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ افغان جریدہ افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق طالبان رجیم نے سرکاری قرار دی گئی رہائشی زمینوں اور جائیدادوں کی ضبطگی اور دوبارہ فروخت کا نیا قانون نافذ کر دیا۔ طالبان رجیم نے سرکاری جائیداد کے نام پر مختلف علاقوں میں ہزاروں ایکڑ نجی زمین ضبط کر کے اپنے نام رجسٹرڈ بھی کر لی۔ پنجاب بھر میں آندھی اور بارش تباہی مچا گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران چھتیں، دیواریں، درخت اور بل بورڈ گرنے کے مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق، 24 زخمی۔ لاہور اور فیصل آباد سب سے زیادہ متاثر۔ ڈی جی خان میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق شدید زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ شہریوں کو ہنگامی صورتحال میں 1122 پہ رابطے کی ہدایت کی گئی ہے۔